بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شریف خاندان اور زرداری خاندان دونوں جو اقتدار کے مزے لوٹنا چاہتے تھے، اقتدار کے ساتھ چمڑے رہنا چاہتے تھے اور ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ ہماری مرضی کے یہاں پر لوگ حکمران، ان کے فرنٹ مین، رائٹ ہینڈ، وہ تمام لوگ لگے ہوں، ان کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، اور جھٹکا لگا ہے جنرل عاصم منیر کی جانب سے، جو اس ٹائم پاکستان کے آرمی چیف ہیں۔ آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جنرل عاصم منیر نے پہلی مرتبہ این ایس سی کی میٹنگ کے اندر، ان کیمرہ جو میٹنگ ہوئی اس کے اندر خطاب کیا، اور اس کے اندر جو خطاب کیا اس میں واضح طور پر بتا دیا کہ پاکستان کے اندر جو طاقت کا مرکز ہے، پاکستان کے اندر جو طاقت کا محور ہے، جو طاقت سب سے زیادہ بڑی رکھتا ہے، وہ صرف اور صرف عوام ہے۔ عوام کے اندر ہی ہم نے جانا ہے، عوام کے پاس ہی ہم نے جانا ہے، اور یہی آئین اور قانون کہتا ہے، اور یہی جمہوریت ہے، اور انہوں نے آئین اور قانون بنانے والوں کو سلام بھی پیش کیا۔ دیکھیں، اب آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے۔ اصل میں جو پاکستان کا اس ٹائم آئین اور قانون ہے وہ بڑا واضح ہے۔ اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر سرزمین پاکستان کے اوپر جو اس چیز کو استعمال کرتے ہیں وہ عوام کے نمائندے ہیں۔ عوام اپنے نمائندوں کو چنتے ہیں، اور عوام کے پاس جو پاور ہوتی ہے وہ اصل میں امانت ہوتی ہے، اختیار جو ہوتا ہے وہ امانت ہوتا ہے عوام کا مینڈیٹ اس کے بعد ان کو ملتا ہے، اور وہ اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں، لیکن حاکمیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے اوپر تو سب متفق ہے، سب کا اتفاق ہے، اس سے کوئی ادھر ادھر بات نہیں کرتا، اس سے کوئی ہٹتا نہیں ہے۔ اب آگے اب معاملہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے کیا اس سے پیغام دیا، یہ بڑا واضح پیغام دے دیا۔ اسی وجہ سے جنرل عاصم منیر اس ٹائم میدان میں کودے ہیں، میدان کے اندر آئے ہیں، اور دو ٹوک انداز میں کیٹیگوریکلی اس حکومت کو پیغام دیا ہے کہ اصل میں عوام طاقت کا مرکز ہیں، اور یہ کرنٹ سچویشن جو پاکستان کے اندر اس ٹائم پیدا ہو چکی ہے، اس کانٹیکسٹ میں آپ نے اس بیان کو سمجھنا ہے۔ پاکستان کے اندر اس ٹائم سچویشن کیا ہے؟ پاکستان میں اس ٹائم مار کٹائی اور لوٹ مار، اس ٹائم کرپشن، منی لانڈرنگ، حکومت ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے، ٹکراؤ کی پالیسی، عدلیہ کا فیصلہ ہم نے نہیں ماننا، عدلیہ کا جج اس کی ہمت کیا ہے، یہ اس طرح کے آج کل سب بڑکیں اور اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ، آئین کے اوپر حملہ، اور الیکشن، اصل میں یہ جو بات کی گئی ہے جنرل عاصم منیر کی جانب سے، یہ واضح طور پر انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہی واحد سلوشن ہے۔ پاکستان کے اندر معاملات کا جو واحد حل ہے وہ الیکشن ہے۔ عوام طاقت کا مرکز اور عوام سینٹر آف پاور ہے۔ عوام نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے، عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہے، اور عوام کے فیصلے کو ہی آخری اور حتمی فیصلہ سمجھا جائے گا۔ کسی اور کا فیصلہ یہاں پر اپلائی نہیں ہوگا، کسی کی یہاں پر اتنی جرات نہیں کہ وہ اپنا فیصلہ سنا سکے۔ سارے کے سارے معاملات عوام کی عدالت میں جائیں گے، اور عوام ان کا فیصلہ کرے گی۔ اب آئین اور قانون اس میں بڑا واضح ہے۔ اب آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے۔ جنرل عاصم منیر پچھلے 4-5 مہینے سے اس کریٹیکل سچویشن کو مسلسل دیکھ رہے ہیں، اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں، اور معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ اس حکومت نے عوام اور پاکستان اور آئین اور قانون کا ستیہ ناش کر دیا، بیڑا غرق کر دیا، عوام کو بھی برباد کیا، عوام کا بھی بیڑا غرق کیا، ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی معیشت کا، پاکستان کی سیاست کا، اور پاکستان کے معاملات کا۔ اب ان کو بار بار پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ ہر صورت میں الیکشن کی طرف جائیں، معاملات کو حل کریں، اور عوام کے اندر جائیں، کیونکہ عوام ہی طاقت کا مہر اور عوام ہی طاقت کا مرکز ہے۔ عوام کے پاس جائیں، عوام جو فیصلہ کرے گی اس کے بعد اسی کے مطابق ہی فیصلے کیے جائیں گے۔ اب یہ بڑا واضح ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اسی چیز کو بار بار اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، اور اسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، اب دو ادارے اصل میں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور عمران خان بھی یہی بات کرتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی عمل درآمد اور آگے چیزیں چلنی چاہیے۔ اگر وہ آئین اور قانون کے مطابق چلتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 14 مئی کو الیکشن ہر حال میں کروانے ہیں۔ 90 روز کا آلریڈی ٹائم گزر چکا ہے اس ٹائم 90 روز کا۔ نگران حکومت پنجاب اور کے پی کی یہ دونوں کی دونوں حکومتیں غیر قانونی اور غیر آئینی ہو جانی ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں کہ یہ 90 روز سے اوپر کام کر سکیں۔ 90 روز جیسی پورے ہونے ہیں تو اس کا اگلا دن، اس کا اگلا منٹ، جو بھی اگلا منٹ شروع ہونا ہے 12 بجے کے بعد، وہ ان کا غیر آئینی اور غیر قانونی کام شروع ہو جانا ہے۔ وہ حکومتیں غیر آئینی اور غیر قانونی ہو جانی ہے۔
اول تو ان کا وجود ہی نہیں رہنا، اور اس کے باوجود یہ بیٹھے رہتے ہیں اپنی کرسیوں پر، تو اس کا مطلب ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام میں جانے سے یہ گھبرا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بھی ان کو رگڑا دیا ہوا ہے، ڈنڈا دیا ہوا ہے کہ آپ عوام میں جائیں، اس کے لیے آپ الیکشن کمیشن کو پیسہ جاری کریں، 21 ارب روپے آتے ہیں، لیکن نہ یہ پیسہ دے رہے ہیں، نہ اس کے اوپر حکم کو مان رہے ہیں، نہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو سپریم کورٹ کے متعلق ایک بل پاس کیا ہے، اس کے اوپر یہ چاہتے ہیں کہ ہم چیف جسٹس کی جو پاور ہیں، اختیارات ہیں سو موٹو کی از خود نوٹس کے، اس کو کم کرے۔ ایک اور بل پاس کیا، اس کے اندر اس پاور کو اور مزید کم کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور چینج کی ہے کہ جو از خود نوٹس کے اوپر اپیل کا جو رائٹ ہے، اس کو اب مہینے سے 2 مہینے پہ لے گیا، تاکہ نواز شریف اور جتنے نااہل ہوئے ہیں، ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، دیکھیں اب تو اس میں شہباز شریف بھی نااہل ہونے والا ہے اور شہباز شریف بھی جانے والا ہے۔ اب جنرل عاصم منیر نے بڑا کلیئرلی یہ پیغام دے دیا، پہنچا دیا اس حکومت کو کہ آپ یہ جو اس ٹائم کرنے کی کوشش کریں، ملک کے اندر جو فساد برپا کیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے لڑائی ٹکراؤ کی پالیسی اور ایک دوسرے کی بات نہ ماننے کی جو پالیسی آپ لوگوں نے اپنائی ہوئی ہے، یہ بڑی خطرناک ہے۔ عوام ہی فیصلہ کرنے والی قوت اور طاقت ہے، عوام کے پاس جانا اس ٹائم سب کو عوام کے پاس جانا چاہیے، اور عوام کے پاس ہی جا کے آپ کو اس کا راستہ ملے گا، اور عوام ہی اس کا فیصلہ کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، اختیار ہونا چاہیے۔ اور وہ صرف کیسے ہوتا ہے؟ وہ صرف اور صرف الیکشن کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ الیکشن میں ہی عوام اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے، اپنا ووٹ کاسٹ کرتی ہے، اور اسی کے اوپر ہی عمران خان، یہ اب جو پیغام دیا گیا ہے، یہ کیٹیگوریکلی پیغام دے دیا گیا جنرل عاصم منیر کی جانب سے، اور بڑے عرصے بعد اس طرح کی بات سامنے آئی ہے ان کی جانب سے، جو کہ ایک پاورفل اتھارٹی کے اوپر بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر 3-4 اس ٹائم پاور کے مرکز ہیں۔ ایک تو پنڈی پاور کا مرکز ہے، جہاں پر GHQ ہے، آرمی ہیڈ آفس ہے، جنرل ہیڈ کوارٹرز ہے آرمی کا۔ سیکنڈ، اسلام آباد وزیر اعظم جو شہباز شریف ہے، تھرڈ لاہور میں زمان پارک جو عمران خان ہے، اور فورتھ آصف علی زرداری۔ یہ 4 پاور سینٹر ہیں آج پاکستان کے اندر، اور 5واں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال۔ یہ 5 پاور سینٹر ہیں، سب کو کہا گیا، میسج ملا ہے سب سے مضبوط اور تگڑے پاور سینٹر سے جنرل عاصم منیر کی جانب سے، کہ پاکستان کا حل، پاکستان کا سلوشن آئین اور قانون کے اندر بڑا واضح لکھا ہے، جو کہ الیکشن ہے، عوام ہی طاقت کا مرکز ہے، عوام کے پاس یہ ہمیں جانا چاہیے۔ جو اس ٹائم کرائسس، بحران، جو اس ٹائم صورتحال، معاملات خراب ہیں، اس میں سے صرف ہم اسی صورت میں نکل سکتے ہیں جو پاکستان کے اندر ہم صحیح معنوں میں، صحیح طریقے سے آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے ملک کے اندر جو انتخابات ہیں، ملک کے اندر جو الیکشن ہے، وہ کروا دیں گے، تو آٹومیٹکلی عوام کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو جانا ہے۔